السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید واسق ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، تو آج ہم کلاس 10 کلاس دہم سبق نمبر 6 سورہ احزاب آیات نمبر 9 تا 12 پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور لفظی ترجمہ نیچے لکھا جا چکا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور باب محاورہ بھی ہے۔ تو میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ یعنی کہ پس منظر، غزوہ احزاب کے اسباب۔ غزوہ احزاب ماہ شوال 5 ہجری میں ہوا۔ اس کے بڑے بڑے اسباب کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، بنی نذیر کی جلا وطنی۔ رسول اکرم نے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کو مدینے سے نکال دیا تھا۔ یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، مگر ان کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مدینے سے نکل کر ہر طرف ملک میں گھومتے پھرتے ان کا ایک وفد مکہ پہنچا اور قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دی اور انہیں اپنی مدد کا یقین دلایا۔ دوسرا، قریش کی مسلم دشمنی۔ قریش مدینہ میں مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کی فروغ کی خبریں سن کر پیچ و تاب کھا رہے تھے اور کسی موقع کے منتظر تھے کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ جب یہودیوں کا وفد مکہ میں آیا تو انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور دونوں نے مدینہ پر یلغار کرنے کا معاہدہ طے پایا۔ نمبر 3، عرب کے لالچی قبائل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد یہ وفد بنی غطفان کے پاس پہنچا، انہیں اسلام کے خلاف بھڑکایا اور خیبر کے باغات کا سارا پھل دینے کا لالچ دے کر ساتھ ملا لیا۔ بنی غطفان کے سردار انیا نے اپنے دوست قبائل بنی اسد، بنی مرہ، بنی اشجع کو بھی اس جنگ میں شریک کر لیا۔ اس طرح 12,000 کا یہ لشکر جرار مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں چونکہ کئی قبائل اور شامل تھے، اس لیے اسے جنگ احزاب کہا گیا ہے، یعنی کہ لشکر۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنا۔ رسول پاک کو جب اس لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مٹھی بھر اہل ایمان اتنے بڑے لشکر کا کس طرح مقابلہ کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے اس طرف جدھر سے حملہ ہو سکتا تھا ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اصحاب نے بھی اس مشورہ کو پسند فرمایا، چنانچہ 3,000 صحابہ کرام نے 6 روز سخت محنت سے 5 گز چوڑی، 5 گز گہری اور تقریباً 1200 گز لمبی خندق کھودی۔ رسول اکرم بھی اس کار خیر میں شامل تھے۔ خندق کھودتے وقت ایک بڑا شاندار واقعہ پیش آیا۔ صحابہ کرام کے حصے میں سخت چٹان آ گئی تو جو ٹوٹتی نہ تھی۔ رسول اکرم وہاں تشریف لائے، آپ نے گینتی پکڑی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی تو تیسرا حصہ چٹان ٹوٹ گئی۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ دوسری ضرب لگائی تو کچھ اور حصہ ٹوٹ گیا اور آپ نے فرمایا، مجھے ایران کی کنجیاں دے دی گئی۔ تیسری ضرب مارنے پر باقی ماندہ حصہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، مجھے یمن کی کنجیاں عطا فرما دی۔ کچھ ہی عرصہ بعد مسلمانوں یہ سارے ممالک فتح کر لیے۔ اس طرح سخت سردی اور ناسازگار حالات میں خندق کا تیار ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی تھی۔ کافروں کا قافلہ بڑھتا چلا آیا۔ انہوں نے جب اپنے سامنے اتنی چوڑی اور گہری خندق دیکھی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ مجبوراً خندق کی دوسری طرف ڈیرے جما لیے۔ ادھر مسلمان خندق کے اندر محفوظ ہو گئے تھے۔ تو انشاءاللہ باقی آگے بڑھیں گے۔